محترم، آج میں نے آپ کے سامنے یہ مسئلہ واضح کرنا ہے کہ استنجا کا طریقہ کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں۔ یہ چند ایک ضروری مسائل اور استنجا کے متعلق لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ، یہ مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ استنجا کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب آپ بیت الخلاء میں جانے کا ارادہ کریں، بیت الخلاء میں جائیں، داخل ہونے کا ارادہ رکھیں تو پہلے دعا پڑھ لیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب آپ بیت الخلاء میں داخل ہوں تو پہلے بایاں پاؤں اندر داخل کریں، اس کے بعد آپ بیت الخلاء میں جو ہے داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ننگے سر بیت الخلاء نہ جائیں۔ آداب میں سے یہ ہے کہ آپ کا سر ڈھانپا ہوا ہو اور وہاں ضرورت جتنی ہو اس کے مطابق بیٹھیں، جتنا جلدی ہو سکے پھر استنجا خانہ سے یعنی بیت الخلاء سے باہر آ جائیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب آپ استنجا کر رہے ہوں تو آپ کا منہ قبلہ کی طرف نہیں ہونا چاہیے، پشت بھی قبلہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کھلے میدان میں ہوں یا کسی مکان میں ہوں یا کسی دیوار کے آڑے میں ہوں، جہاں بھی ہوں آپ کا منہ اور پشت قبلہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگوں کے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قبلہ کی طرف منہ تو نہیں کیا جا سکتا، پشت کی جا سکتی ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ غلط ہے۔ درست یہی ہے کہ قبلہ کی طرف منہ بھی نہیں کیا جا سکتا، پشت بھی نہیں کی جا سکتی۔ ہاں شمالاً جنوباً جو ہے منہ یا پشت کی جا سکتی ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شمالاً جنوباً بھی ہے، شمالاً یعنی قطب ستارہ کی طرف منہ نہیں کر سکتے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ شرعی طور پر ناجائز نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ہے اگر کوئی عورت اپنے بچے کو پخانہ یا پیشاب وغیرہ کراتی پھراتی ہے، اس کے بارے حکم یہی ہوگا کہ وہ اپنے بچے کا منہ قبلہ کی طرف نہ کرے، نہ ہی اس کی پشت قبلہ کی طرف ہونی چاہیے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بچہ ہے، وہ یہ سمجھے کہ جب وہ خود جو ہے وہ تو بڑی ہے نا، وہ تو بچہ نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ بچے کو پخانہ پیشاب پھراتے ہوئے قبلہ کی طرف نہ منہ کرے نہ پشت کرے۔ اور جب آدمی استنجا سے باہر آئے تو دایاں پاؤں پہلے بار رکھے اور دعا پڑھ لے غفرانک۔ اور اس میں یہ ہے کہ اس میں استنجا کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک انگلی سے بھی استنجا کیا جا سکتا ہے، دو انگلیوں سے بھی، بہتر تین انگلیوں سے بھی، یعنی تین انگلیوں تک استنجا وغیرہ کیا جا سکتا ہے۔ دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرے بلکہ بایاں ہاتھ سے استنجا کرے۔ اس میں یہ ہے کہ عورت اور مرد کے یہاں تھوڑا سا فرق ہے۔ عورت جو ہے وہ اگر تین انگلیوں سے استنجا کرتی ہے تو تین انگلیوں کو برابر رکھے گی۔ ہاں جو انگلیوں کا پیٹ ہے ان سے استنجا کیا جائے، ان کے جو کنارے ہیں ان کو استعمال نہ کیا جائے۔ جو مرد ہوگا تو وہ ایک انگلیوں کو دوسری انگلی کے اوپر چڑھائے گا، یعنی ایک جو چھوٹی چھوٹی انگلی ہے اس کو نیچے رکھے، اس کے ساتھ والی انگلی تھوڑی سی آگے ہو، اس کے ساتھ والی مزید تھوڑی سی آگے ہو، یعنی اس طرح سے ہو، لیکن جو اس انگلیوں کا پیٹ ہے اس سے استنجا کیا جائے، باقی انگلیوں کا کنارے استعمال نہ کیے جائیں۔ اور یہ سمجھیں کہ یہ مرد اور عورت کے استنجا میں کرنے کے بارے میں فرق ہے۔ اور یہ ہے استنجا کرتے ہوئے چاند یا سورج کی طرف بھی منہ نہ کیا جائے، نہ ہی پشت کی جائے۔ یہ آداب میں سے ہے۔ یہ چند ایک آداب اور مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ دعا کہ خالق کے کائنات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔